ہوا یہ، حضرت مغیرہ ایک صحابی رسول ہے، ان کا ایک غلام تھا، بڑا فنکار تھا وہ. تو حضرت مغیرہ سے اس نے اجازت مانگی کہ میرے پاس بہت فن ہے، مجھے کام کرنے کی اجازت دے دیجئے. آپ اپنے گھر کی خدمت میں اگر لگائیں گے تو میں پیسہ نہیں کما پاؤں گا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں اپنا فن استعمال کروں، پیسہ کماؤں، اور جو آپ چاہیں گے میں اس میں آپ کو پیسہ دے دیا کروں گا. بغیر غلام مولا کے آقا کے اجازت کے بغیر غلام کوئی بھی دوسرا کام نہیں کر سکتا. آپ نے اجازت دے دی، وہ بہترین کمایا، اچھا کماتا رہا. 4 درہم حضرت مغیرہ اس سے لیتے رہے روز. غلام تھا آپ کا، یوں سمجھو کہ ان کی دکان تھی. اس کو اس نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ مغیرہ سے کہیں کہ مجھ سے پیسہ کم لے، 4 درہم بہت ہوتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ یہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تو بہت بڑا فنکار ہے، اتنا لمبا چوڑا کام کرتا، خوب پیسہ کماتا ہے. اب تیرے آقا جو ہے مغیرہ اگر 4 درہم مانگتے ہیں تو کوئی زیادہ نہیں ہے. مثال کے طور پر تم 100 درہم اگر روز کما رہے ہو، اس میں سے 4 تم سے اگر مانگ رہے تو کیا ہے، کوئی عرض نہیں، تمہارے آقا ہیں، اگر اجازت نہ دیں تو تم وہ بھی نہیں کما سکتے. بہرحال آپ نے کہا نہیں ٹھیک، کوئی زیادہ پیسہ نہیں مانگ رہے. وہ ہو گیا غصہ، وہ ہو گیا بالکل ناراض، بہت بھیانک ناراض ہوا. ٹھان لیا اس نے کہ ان کو قتل کروں گا. یہ بھیانک اس نے خنجر تیار کیا، اور خنجر تیار کرنے کے بعد میں اس کو زہر میں بجھا دیا. اب تو یہ رواجی نہیں، اپن کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. پچھلے زمانے میں بہت اسپیشل قسم کا خنجر جو رکھا جاتا تھا، اس کو اچھا تپا کر کے گرم کر کے کائے میں بجھاتے تھے، اس کو زہر میں. تو اس کی ایک انی بھی اگر کسی کو چبھ گئی تو مرنا ہی ہے آدمی کو، بچے گا نہیں، پورے میں زہر پھیلے گا. تیار کیا اس نے، رکھ لیا تیاری سے پورا. اور یہاں فاروق اعظم نے ایک دن اس کو بلایا اور فرمایا کہ تو مجھ سے کہتا تھا، پہلے کہا ہوگا اس نے کبھی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں میں ایک چکی بنا دوں گا ایسی جو ہوا سے چلے گی چکی. فاروق اعظم نے فرمایا تو نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ تو ایسی چکی بنا سکتا ہے جو ہوا سے چلے گی. تو اس نے جواب میں کیا معلوم ہے؟ جواب میں اس نے کہا ہاں میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی. یہ تیور اس کا، مطلب تیور بھی بدلا تھا. میں ایک ایسی آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا دنیا جیسے ہمیشہ یاد رکھے گی. یہ کہہ کر کے چلا گیا. فاروق اعظم نے لوگوں سے کہا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، یہ قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. چکی نہیں بنائے گا، یہ ایسی چکی بناؤں گا جو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی. بولی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ آج جہاں حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے وہاں اس کی حرکت کا بھی ہو رہا نا. چکی کی یاد آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ فاروق اعظم نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، مگر آپ نے اس سے کچھ بدلا لیا نہ چھیڑا چھاڑی کیا. ایک دن فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور یہ جو ہے تو خنجر اپنا بازو میں دبا کر نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اندھیرا تو وہ رہتا ہی تھا پہلے زمانے میں. اور جیسے فاروق اعظم نے صفوں کو درست کروانے کے لیے آپ آگے بڑھے، مصلی سے ہٹ کر امام جاتا تھا پہلے زمانے میں. مصلی پہ کھڑے ہو گئے، دیکھا ادھر یہ ادھر کہ تھوڑا کمی ہے، مصلی چھوڑ کر کے فلاں صحیح کرو، فلاں صحیح کرو، آگے کھڑے ہو، پیچھے کھڑے ہو، درست کرو. یہ حضور نے بھی ایسا کیا. تو صحابہ بھی حضور کی اداؤں پر قربان ہوتے ہوئے یہ کام کبھی کبھی کرتے تھے. تو جیسے فاروق اعظم اس کے پاس پہنچے صفوں کو درست کرتے ہوئے، اس نے وہ وار کیے فاروق اعظم پر، یہاں مارا، یہاں مارا، پہلو میں مارا، وار پہ وار، پھٹافٹ چلانے میں ماہر تھا وہ. اتنے وار کیے اس نے کہ فاروق اعظم بے ہوش ہو کر گر گئے. اور پھر لوگوں نے اس کو پکڑا دھکڑی کیا تو وہ پکڑا دھکڑی کے چکر میں 12 لوگوں کو
اور مارا اس نے بچانے کے لیے، جس میں 6 لوگ بعد میں شہید ہو گئے، 6 لوگ اور شہید ہو گئے، اتنا بھیانک۔ اور بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا گھر، آپ کو ہوش آیا تو آپ نے نماز کا وقت پوچھا، بہرحال آپ نے نماز قضا پڑھی یا ادا پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے تو 3 دن تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہایا۔ وہ تو خیر مار کر بھاگ رہا تھا، کسی نے چادر اس کے جسم میں ڈال دیا، لپٹ گیا وہ، اس نے دیکھا کہ میں بچوں گا نہیں، تو اپنے خنجر سے اس نے خودکشی کر لیا۔ ابو لولو غلام نام تھا اس کا۔ اور یہاں فاروق اعظم 3 دن کے بعد میں پھر شہید، جس دن آپ کو زخم لگا اس دن آپ شہید نہیں ہوئے، 3 دن بعد ہوئے۔ 26 کو آپ پر اٹیک ہوا، بقرعید کی 26 تاریخ، 27 28 29 تاریخ کو آپ شہید ہوئے، اور اسی دن آپ کو سپرد خاک کیا گیا، اور وہی چاند رات تھی۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کی 1 تاریخ کو آپ دفن ہوئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی بالکل آخری تاریخ۔ بہرحال بس یہی ہے، آخری ذی الحجہ تھا یا فرسٹ محرم، اس میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ نے دعا کی تھی، مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما۔ یہ حضرت عمر نے دعا کی تھی، اللہ نے دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ شہر رسول میں آپ کو موت ملی، اور باقاعدے ایک دشمن نے نماز کی حالت میں آپ پر وار کیا، کھنجر مارے، اور اسی کھنجر کے وار سے ہی 2-3 دن کے بعد فاروق اعظم کی شہادت ہوئی۔ تو یہ شہادت ہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی حضور کے ساتھ جنگ میدان جبل احد میں تھے۔ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضور تھے اسی پہاڑ پر۔ پہاڑ جو ہے زلزلہ آ گیا، اس میں پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ۔ حضور نے اپنے پیر شریف کی ٹھوکر ماری اور فرمایا اسکن یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ سبحان اللہ، ٹھہر جا اے احد، ٹھہر جا کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی جلوہ فرما ہے، وہ صدیق اور ایک صدیق ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں، 2 شہید ہیں۔ بتائیے اس وقت حضور ہیں، فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت ابو بکر ہیں، نہ عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی نہ فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تھی، مگر میرے مصطفیٰ نے احد پہاڑ سے اعلان کر دیا، اے پہاڑ ٹھہر جا، صدیق بھی تیرے اوپر ہے اور 2 شہید بھی تیرے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت دنوں بعد فاروق اعظم شہید ہوئے، بہت دنوں بعد حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، بہت دنوں پہلے میرے مصطفیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ دونوں شہید ہوں گے۔ اسی کا نام تو علم غیب ہے نا، اسی کا نام تو علم غیب ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے شہادت کی دعا مانگی، قبول ہوئی، اور آپ نے اپنی زندگی میں ہی حجرہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت حضرت عائشہ صدیقہ سے مانگ لی تھی، اجازت لے لی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں میں اپنے آقا کے قدموں پر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس بات کی اجازت دے دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جگہ تو ہم نے اپنے لیے چھوڑی تھی، مگر ہم اپنے اوپر فاروق اعظم کو ترجیح دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ کی اجازت سے پھر اسی حجرے میں جہاں حضور تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر کو بھی وہیں پر سپرد خاک کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر اسی میں آرام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فیوز و برکات ہم اور آپ کو عطا فرمائے، اور فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ